لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله ولا بصيرا انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فقال سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا مما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کی عزت نے دنیا میں ہر انسان کو زندگی ایک مرتبہ تھا انسان کو زندگی ایک مرتبہ ملتی دوبارہ نہیں ملتی کتنی زندگی ملی ہے کسی کو پتا نہیں تھوڑی زندگی ہے زیادہ ہے کہ اللہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا نہ کسی انسان کو نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ مظلوم نے خواب میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی آپ ملک الموت ہے روح کو سکتے ہیں تو بڑی باقی ہے تو میں زیادہ کوشش کروں کرنے سے پہلے زیادہ عمل کروں اور اگر زیادہ باقی ہے تو چلو کرتا رہوں گا انشاءاللہ انہوں نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا لیکن اسے 5 کھلایا اب یہ فکر مند 5 کا مطلب کیا ہے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ایک اور دوسرے ملک کے پاس گئے اب ان سے جا کے عرض کیا میں نے اس طرح زیارت کی تھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی میں نے اسے اس طرح سوال کیا مجھے اس طرح جواب دیا وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ سمجھے نہیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال بلکہ انہیں 5 سے اشارہ کیا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کسی کو اس کا علم نہیں قرآن شریف کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عنده علم الساعة قیامت کا علم کسی کو نہیں پتا قیامت پتہ ہے یہ تو اشارہ اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة قیامت قریب آ اب 1400 سال 14.5 سال کے قریب گزر گئے 1442 1443 قیامت قریب آ
یہ تو کیا ہے سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو مبعوث فرمایا کیا مجھے قیامت اس طرح قریب قریب بھیجا مجھے بھیجا گیا اور میں قیامت اتنے قریب اب بعض لوگ مانتے ہیں کہ دو انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ چھوٹی انگلی ہے 20 کی انگلی ان دونوں کے درمیان جتنا فرق ہے اس فرق کی طرف اشارہ کیا بعض آپ مانتے ہیں کہ دونوں انگلیاں جو ملی ہوئی ہے یہ اشارہ فرمایا کہ اس طرح میں اور قیامت ملے ہوئے اب اتنی قیامت اتنے قریب آ گئی ہے تو فرما دیا کہ قیامت کی تیاری کر لو قیامت آنے والی ہے قیامت قریب آ گئی کب آئے گی یہ قیامت وما امر الساعة الا كلمح البصر فهو اقرب قیامت کا معاملہ جب قیامت آئے گی اتنی جلدی آ جائے گی آدمی کو ہوش نہیں ہے آنکھ جھپکنے کے پتہ یہ اس سے بھی جلدی کہ آدمی اپنے گھر میں ہوگا کوئی آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا حوض سے اپنے منہ کو پانی پلا رہا ہوگا کوئی اپنے گھر کی مرمت کر رہا صفائی کر رہا ہوگا اور اتنے میں ایک سلیریا ہوگا آیا قیامت کے قریب جانا بہت زیادہ ہو جائے گا بہت عام ہو جائے گا سلیریا ہوگا لوگ گھروں سے نکل پڑیں گے اتنی اچھی آواز اتنی سلیری آواز کہاں سے آ رہی ہے آواز کی طرف دوڑیں گے ہر ایک کو آواز اپنے قریب اپنے گھر کے اندر بیٹھنے والے کو گھر کے باہر محسوس ہوئی ہے باہر سے بات آ رہی ہے گھر کے باہر والے کو معلوم ہوگا قریب سے آ رہی ہے آواز کی طرف لوگ آئیں گے لیکن شروع میں آواز بہت سنہری ہوگی لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر بڑھتی جائے گی سخت ہوتی جائے گی اور شدت پکڑتی جائے گی حتیٰ کہ اور سب ہو جائے گی اب تو لوگ کہنے لگیں گے ارے وہ تو بڑی سہولیت پاس آ گئی اس آواز کو کیا ہوا ہے اس میں اتنی شدت کہاں سے آ گئی اتنی شدت کہاں سے آ گئی خوفناک ہو جائے گا اور پھر اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ جانوروں کے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے اور سخت ہوگی حتیٰ کہ آسمان ٹوٹ جائیں گے پہاڑ ٹوٹ کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر جیسے روئی کا دھننے والا دنیا روئی کو دھنتا ہے جب روئی کو دھنتا ہے اس کا ایک ٹکڑا اڑ کے ادھر جاتا ہے ایک ٹکڑا اڑ کے ادھر جاتا ہے ایسے یہ پہاڑ اس کے چٹانیں اس طرح اڑتی پھرتی وتقوم الجبال كالعهن المنفوش تو آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے سمندروں میں آگ لگا دے وإذا البحار فجرت زمین پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکالے وہ سمندر وہ پانی جو آپ کو بجانے والا تھا آپ کو بجانے میں کام آتا تھا وہ پانی آپ اس میں آگ لگ جائے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت والے جس پانی سے وہ آپ کو بجاتے تھے جس پانی میں آپ کے گزارے کی خاصیت ہوتی تھی آج اسی پانی میں آگ جلانے کی خاصیت آگ بڑا بڑے پٹرول کیا ہے پٹرول جلانے کی خاصیت رکھتی پانی میں بجانے کی خاصیت رکھتی کل قیامت اگر اس پانی میں بھی اللہ پاک جلانے کی خاصیت رکھتی تو پہلی چیز جو ہے وہ قیامت کا علم ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کا بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی سب اس کا علم اللہ لوگ کہتے ہیں اب تو بڑی چیزیں بڑی سائنس ترقی کر گئی ہے بڑا کچھ ہو گیا ہے لیکن اب بھی بالکل عام مشاہدہ ہے بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں لیکن کبھی پیشن گوئی کے خلاف ہو جاتا ہے کبھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے کچھ ضروری نہیں ہے
اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ کہ بارش کا پورا علم، چلو بھائی اگر کوئی اپنے حساب لگا کر اپنے مشکل کے ذریعے سے اپنے آلات کے ذریعے سے کوئی بتا دیتا ہے کہ آج بارش ہوگی، لیکن بارش کتنی ہوگی اگلی بات، کہ بارش سود مند ہوگی، نفع والی ہوگی یا نقصان والی ہوگی، اس کا علم اللہ، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک واقعہ یاد ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے بیان کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو اس کے وزیر نے بتایا کہ نجومی یہ کہہ رہی ہے، اسی زمانے میں نجومی کا فن بڑا عروج پر تھا، نجومی بتایا کہ اب جو بارش ہونے والی ہے اس بارش میں یہ اللہ نے چیز رکھی ہے کہ جو اس کے پانی کو پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا، جو اس کے پانی کو پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اپنی ساری رائے میں اعلان کرا دیتا ہوں اب جو بارش ہونے والی ہے اس کا کوئی پانی نہیں پیے۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ کو ضرور ہوتا ہے، طبیعت انسان کی۔ عربی ایک مقولہ ہے، الانسان حدیث فیما علیہ، انسان جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے نا اس کو لالچی ہوتا ہے۔ بیمار کو جس چیز سے روکتے ہیں اسی کھانے کا فکر جاتا ہے، اس کے کھانے کا خیال چاہتا ہے، میں تو یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، ڈاکٹر نے کھانا چاہیے نہیں مجھے تو اس کو یہی کھاؤں گا۔ خیر بادشاہ نے اپنی رعایا میں اپنے ملک پہ اعلان کرنا دیا اب جو بارش ہونے والی ہے اسے کوئی نہ پیا، کوئی نہ پیا۔ جب بارش ہوئی تو سب نے پیا، سب پاگل ہوئے، ایک بادشاہ نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اب بادشاہ حکم دیتے ہیں وہ سارے پاگل ہنستے ہیں، بادشاہ حکم نہیں مانتے، جس کو حکم دے رہے ہیں وہ الٹے کام کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہا، سب پریشان ہو گیا کیا کریں، جو سارے پاگل ہو گئے۔ وزیر سے مشورہ لیا کیا کریں، وزیر ایک بوتل لے کے آئے پانی کی، اگر آج کے دن کے لیے بارش کے پانی میں بوتل میں رکھا ہوا ہے، اب اعلان اس کریے کہ آپ بھی پی لیجیے نہیں پی لوں، یہ سب پاگل ہو جائیں گے، پاگلوں کا بادشاہ پاگل۔ خیر عرض میں کر رہا تھا کہ بارش کیا ہے، اس کو کیا پتہ اس بارش میں کیا خاصیت اللہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بارش ہوئی ہے کسی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، وبائی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو اللہ کے علم ہے۔ بارش سے بیماریاں پھوٹیں گی، اب آدھا کہتے ہیں جو بارش نہیں ہوگی نا اس کی وجہ سے کھانسی ہوگی، یہ بارش ہو جائے گی، اگر بارش مانگو بارش ہو جائے گی تو یہ کھانسی لگے سب ٹھیک ہو جائے گی، بادل کہتے ہیں، لیکن ہے اس کا علم اللہ کے پاس۔ ہونے والی بارش نفع مند ہوگی، سود مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی اللہ کے۔ تیسری چیز ماؤں کے یا مادہ، جانوروں میں نر ہوتا ہے مادہ ہوتی ہے، ماداؤں کے پیٹوں میں اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا علم اللہ۔ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج تو اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ترقی سائنس کی اور یہ اور وہ، اب تو الٹرا ساؤنڈ کے بتا دیتی ہے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ پہلے بار نے کہا یہ تو بتا دیتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن بات ہونے والی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ والے کہتے ہیں یہ پیٹ میں جو ہے بیٹا ہے، وہ خوشی ہو جاتی ہے، بیٹے کا انتظار ہوتا ہے بعد خاندانوں میں یا بعد والدین میں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بیٹا آنے والا ہے بیٹا آنے والا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بیٹی ہے۔ اور بعض دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ جی پیٹ میں بیٹی ہے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے، سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی نے بتایا تھا کہ پیٹ میں بیٹی ہے تو بیٹا پیدا ہو گیا، یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس کا کامل علم کسی کے پاس نہیں۔ پھر اگلی بات جیسے بارش کے بارے میں نے عرض کیا کہ بارش کا کامل علم کسی کے پاس نہیں سکھایا اللہ، ایسے ہی جو پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کا کامل علم بھی سوائے اللہ کی کسی کو نہیں۔ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، چلو یہ تو ایک بات کسی حد تک، لیکن اب وہ بیٹا جو بیٹی جو پیدا ہونے والا ہے
یہ پہلے بھی زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا؟ زندہ پیدا ہونے کے بعد کتنا زندہ رہے گا؟ 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 40 سال، 50 سال، 60 سال. اگلی بات یہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ جنت والے اعمال کرے گا یا دوزخ والے اعمال کرے گا، اس کا علم سے بڑا اللہ دیجیے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو لوگوں میں سعید بھی ہیں، شقی بھی ہیں، نیک بخت بھی ہیں، بدبخت بھی ہیں. اب یہ علم اس کو اللہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھا علم وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی آدمی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا، کتنی کمائی ہوگی یا نہیں ہوگی، تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی. اگلی بات کہ جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی سے اس کو فائدہ پہنچے گا یا یہ کمائی ہی اس کو ہلاک کرنے والی، اس کو نقصان اٹھائے گا. کامل علم اللہ کے ساتھ. آدمی تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دکان کھولی ہے، میں نے کاروبار شروع کیا ہے اور میں نے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو، لیکن اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. اللہ تعالی ہی دکاندار کے پاس گاہکوں کو بھیجتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی رہتا ہے کوئی آدمی بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے بڑے موقع کی دکان تلاش کر کے خریدتا ہے اور اس میں رنگ روغن جناب یہ اور وہ قوموں میں رنگ برنگے قوموں میں اور یہ اس کا افتتاح سب کچھ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو اور یہ بکری زیادہ ہو، گاہک زیادہ سے زیادہ. لیکن اس کا کیا ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی گاہک کوئی آیا بھی تو بڑی دکان تھی، خاندان نکلوائے اور چھوڑ کے چلا گیا. ایک دن تو پریشان ہوتا کیا، 2 دن، جب 3 دن گزر گئے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اس کی رات کی نیند ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا، گھر پہ اتنا خرچہ کیا ہے، مشکل دکان نہیں، بڑے موقع کی دکان ہے. اب وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے عاملوں کے پاس اور عاملوں کے پاس، علاج کرنے والوں کے پاس، تعمیر والوں کے پاس، دعاؤں والوں کے پاس. اگر دعا کر دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے، کوئی عمل کر دیجیے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دکان میں کسی نے بندش کر. ارے میرے بھائی، بندش کیا، یہ تو اللہ کا تیری دکان کو چلنے یا تیرے کاروبار کو چلنے کا اللہ نے ارادہ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی آدمی، کوئی نسل نہیں، کوئی آدمی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا. اب 5ویں اور آخری چیز کیا ہے، وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی آدمی جانتا ہے اس کی زمین میں کہاں اس کی موت آئے گی. اپنے وطن میں آئے گی، اپنے شہر میں آئے گی، اپنے گھر میں، سسرال میں، یا دوسرے شہر میں، اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں. اللہ حدیث شریف کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے، جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا. جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بتا. بعض تو عام سی بات ہوتی ہے، بیمار ہو گئے، علاج کرایا، بڑے علاج کرائے، اب ان جگہ اس کا جو ہے بڑا علاج ہے، یورپ میں ہو گئے، انگلینڈ میں ہوگا، فلاں جگہ ہوگا. اب وہ علاج کے لیے آتے ہیں، 5 کے علاج کرائے، بڑا خرچہ کیا اور وہ بجائے شفا ملنے کی آدمی کیا وقت پورا ہو گیا. ہمارے گاؤں میں بڑے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کا بیٹا کہ امریکہ میں تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا،
بڑے اچھے ملازمت میں اچھے کام کر رہا تھا. اب وہ جب سیر کرنے کے لیے چھٹیوں میں سیر کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گئے تھے. اور وہ سمندر میں کوئی کشتی سی ہوتی ہے، اس میں کھڑے ہو کے کچھ چلاتے ہیں، لہریں آتی ہیں، اس میں اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو ہوتا ہوا کچھ لکھا ہوگا. تو وہ سمندر انتہائی محفوظ اور دور دور سے لوگ وہاں پر وہ کشتی جو تھی بغیر اس کو چلانے کے لیے، اس کو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. اپنے چھوٹے بیٹے کو، نابالغ بیٹے کو اس کے کھڑا کر کے اس کے وہ سیر کرتا تھا. ایک لہر آئی اور باپ کو تو لہر نے کشتی سے اتار کے پھینکا، سمندر میں ڈبو دیا، اور بچہ ایسے اس پہ کھڑا ہوا ہے. بچہ ایسے ایسے کھانا بنا گیا، بچہ بچیا اور باپ سے ڈوب گئے تھے وہاں سیر کرنے کے لیے. گئے تھے وہاں سیر کرنے کے لیے محفوظ سمندر میں، محفوظ سمندر میں جس میں عام طور سے لہریں نہیں آتی، بڑی بڑی لہریں نہیں آتی، اور بڑے لوگ دور دور سے وہاں اس سمندر میں کشتی چلانے کے لیے آتے ہیں. لیکن اسی سمندر کے اندر اس کی موت ہوئی. اس کا وہ سیر وہ اللہ نے کہانا بنا دیا اور اس سمندر میں جا کے فضائل میں لکھا میں نے واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، انہوں نے ایک آدمی کو گھور کے دیکھا. تو گھور کے دیکھا، پھر وہ گھور کے دیکھنے والے تو چلے گئے، باہر چلے گئے. اب وہ جو آدمی گھور کے دیکھا تھا اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی. اس نے کہا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کسی جن سے کہیے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، ان کا حکم مانتے تھے، ان کے حکم پر سمندروں میں غوطہ لڑا کر وہاں سے موتی لے کے آئے کرتے تھے ان کے حکم سے. ان کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا. ان کے ہاتھ میں لوہا آ کے موم کی طرح نرم رہتا تھا. اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے، بغیر آگ میں تپائے ہوئے، بغیر کسی اور چیز کے اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے. اور ان کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جنات کو ان کے تابع کیا. بڑی بڑی تعمیریں ان سے کرایا کرتے تھے. آخری تعمیر یہ بیت المقدس کی جنات سے کرائی جاتی ہے. اور سمندروں میں ہوتے لگواتے تھے، ہوتے لگوا کر ان سے موتی نکلوایا کرتے تھے. اب صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی کسی جن کو حکم دیجیے مجھے کسی دور جزیرے میں چھوڑ کر آنا. بھائی کیوں؟ بس مجھے نہیں پتا، مجھے گھبراہٹ ہو گئی، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. بہت سمجھایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس بات کی بتانے کی کیا بات ہے. سب لوگ بیٹھے تھے، سبھی بیٹھے تھے، ہم بھی نہیں بیٹھے، وہ سب بیٹھے نہیں کی. بس مجھے تو آپ بھجوا دیں، مجھے آپ بھجوا دیں. بہت زیادہ اس نے اصرار کیا. آپ نے جن کو حکم دے دیا وہ لوگ اس کو لے جاؤ کسی ویران جزیرے میں جائیں، کہہ رہا ہے دور ویران جزیرے میں، اس کو چھوڑا. جن اٹھا کر لے گئے ان کو اور لے جا کر اس ویران جزیرے میں چھوڑ بس بات کر دی. اس کے بعد وہ صاحب جنہوں نے گھور کے دیکھا تھا، جس کے بعد اس شخص پر پریشانی گھبراہٹ، وہ اپنا کسی بیٹھ گئے. سلمان صاحب نے اس کو بلایا، وہ تھے ملک الموت، انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بلایا، اللہ کے نبی کو پتا نا کہ یہ ملک الموت ہیں، فرشتے ہیں. ان کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو گھور کے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور میرے پیچھے پڑ گیا، میرے سر ہو گیا، مجھے کسی جزیرے میں بھجوا دیں. آپ نے کیوں اس کو اتنا گھور کے دیکھا تھا، پریشان ہو گیا. اس کی اور بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی روح فلاں جزیرے میں قبض کر لو. اب میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی استعداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے، میں انسانوں کے پیشانے میں غلطی کبھی نہیں کرتا. انسانوں کے پیشانے میں غلطی کبھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایک کی روح قبض کرے حکم دے، کسی اور کی نکال لو، ایسا کبھی نہیں کرتا. ٹھیک جس آدمی کی روح قبض کرنے کا
ٹھیک جاری میں قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں، میں اسی کے لوگ قبض کرتا ہوں۔ جب مجھے حکم ملا تو میں اس کو غور سے دیکھا تھا، اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے فلاں جزیرے میں، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، روح تو میں نے قبض کرنی ہے، کہ قبض کرنی ہے فلاں جزیرے میں بیٹھا ہوا یہ جا رہا ہے۔ یوں میں گھو کے دیکھا تھا، اور آپ کو دیکھ ہی لیا کہ میرے جانے کے بعد اس کی دل میں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ پیدا کر دی اور پریشان ہو گیا، اور آپ سے اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور آپ کو تک مجبور ہو کے اس کو بھجوا دیا جزیرے میں۔ آپ کے جن نے اس کو وہاں پہنچایا، اوپر سے میں پہنچا اور میں نے وہاں اس کے لیے اما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کی موت ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے ارادے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا انہیں کے ارادے انہیں کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے انہیں کے ارادے انہیں کے حکم سے ہو رہا ہے، اور میرے آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی ان کے ارادے انہیں کے حکم سے ہوگا۔ آج مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ قصور میرا اور آپ کا سب مسلمانوں کا۔ امت کا معاملہ اجتماعی ہے، امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر امت کے ایک حصے پر مصیبت آ رہی ہے، امت کے ایک حصے پر مصیبت آ رہی ہے، یہ پوری امت کا قصور ہے۔ پوری امت کے اعمال بگڑے، پوری امت کا یقین بگڑا، پوری امت کا یقین بگڑا، اور پوری امت کا اعمال بگڑے، من حیث الامہ مجموعی اعتبار سے اللہ کی طرف سے عذابوں کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ عذابوں کے دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوں گے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب تک امت اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گی، اپنے یقین کو نہیں بنائے گی، اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گی، یہ مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہوں گی۔ ظاہری اسباب، ظاہری چیزوں کے جمع کرنے سے حالات ٹھیک نہیں، اور امت کا معاملہ اجتماعی، اس کی مثال ایسی سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی آدمی کے بدن میں پھوڑے نکلنے لگے، ہاتھ میں 2 پھوڑے نکل آئے، ہاتھ میں 2 پھوڑے نکل آئے۔ اب وہ حکیم کے پاس گیا، جو حاکم ماہر حکیم ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے یہ پھوڑے کیوں نکلے، یہ پھوڑے کیوں نکلے، یہ پھوڑے اس لیے نکلے کہ اس کا خون خراب ہو گیا، خون فاسد ہو گیا، تو وہ دوائیاں دیں گے، کڑوی دوائیاں، اور خون صاف کرنے کی دوائیاں، اور پھوڑوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے تکلیف ہو رہی ہے، پھوڑے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں اس کا جو اصل جڑ ہے اور جس کی بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ پھوڑے خود سے چھٹنے نکلے ہیں، یہ تو 1-2 پھائے سے، 1-2 مرہم کے پھائے رکھنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور مزید نہیں نکلے گی۔ اگر اس طرح توجہ نہ دی، اس جڑ کو ٹھیک کرنے کی توجہ نہ دی، تو پھر یہ 2 پھوڑ، اور پھوڑوں پہ توجہ دی، ان 2 پھوڑوں پہ پھائے رکھے، یہ 2 پھوڑے ٹھیک ہونے لگے، 4 اور نکل آئیں گے، 6 اور نکل آئیں گے، اب ہاتھ پہ نکلے، کہیں کان پہ نکلیں گے، کہیں چہرے پہ نکلیں گے، یہ تو نکلتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جو جڑ ہے، جو ٹھیک جس کی بگڑنے کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک خون صالح نہیں ہوگا، یہ پھوڑے ٹھیک نہیں ہوگی۔ بالکل یہی مثال ہے امت کی، کہ امت کا جب یقین بگڑ گیا، امت کے اعمال بگڑے، امت کا یقین بگڑا، اللہ سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہٹ کر مخلوق پر، اسباب پر اور چیزوں پر یقین آ گیا، مال دولت پر اور حکومت پر اور عہدوں پر یقین آ گیا، جب یہ یقین بگڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات اعمال بگڑے، امت نے، مسلمانوں نے
اللہ کے حکموں کو توڑا، خود مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، خود مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ایک علاقے میں مصیبت بھیجی ہے، اب بھی ہم نہ جاگے اور اب بھی ہم نہ اٹھے اور اب بھی ہم محنت کرنے والے نہ بنے، محنت کرنے والے نہ بنے اور اللہ کے سامنے امت کے لیے رونے والے نہ بنے، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ آج ایک علاقے میں مصیبت آئی ہے، کل دوسری علاقے میں آ سکتی ہے، پرسوں تیسری علاقے میں آ سکتی ہے۔ یہ مصیبت لانے والوں کی وجہ سے نہیں، یہ میرے اپنے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے ہے، میرے اپنے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے۔ میں اپنے یقین کے بنانے کی محنت کروں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں اور ایک ایک مسلمان کو محنت کروں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے علاقوں میں کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، آتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں بھی آتے رہے۔ 2005 میں بڑا سخت زلزلہ آیا تھا، کتنی تباہی ہوئی تھی آپ سب کو یاد ہوگا۔ اب یہ سیلاب آیا تھا، بہت زبردست سخت تباہی مچی تھی۔ تو اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی مدد کرو، ان کو ٹھکانے دو، کپڑے پہنچاؤ، کھانے پینے کا سامان پہنچاؤ۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ مدد کافی نہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ مدد کیوں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنی، نہیں، مدد ضرور کرنی ہے، اس سے انکار نہیں، اس سے روکنا نہیں ہے، یہ مدد تو ضرور کرنی ہے، لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ جہاں پر مصیبت آتی تھی، جہاں پر کوئی فساد ہوتا تھا، وہاں جماعتیں بھیجتے تھے، جماعتیں زیادہ بھیجو اور اس علاقے والوں پر محنت کرو، اس لیے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے تو اپنے گھروں میں تھے، کھانے پینے والے تھے، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی۔ اب ہم نے جب ان کو مصیبت آئی، ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ان تک پہنچایا، وہ ضرورتیں پوری کرنے والے بن گئے، آہستہ آہستہ اپنے مکان بنا لیے، پھر رہنا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے، اصل مدد یہ نہیں ہے۔ اصل مدد تو یہ ہے کہ وہ سبب سوچیں کہ جس سبب کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، اللہ کا یہ عذاب آیا، اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی، اس سبب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس سبب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جماعتیں وہاں ڈالو، جماعتیں جا کر ایک ایک مسلمان پر محنت کریں کہ میرے بھائی مسجد میں آ جا، اللہ کو مان لے، اللہ کی ماننے والا بن جا، اللہ کو ایک مان لے، اللہ کی ماننے والا بن جا، اعمال کرنے والا بن جا۔ جی اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے گا، اپنے یقین کو بنا لے گا، آئندہ مصیبت نہیں آئے گی اور یہ مصیبت بھی اللہ آہستہ آہستہ دور کر دے گا، یہ مصیبت بھی دور کر دیں گے اور آئندہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی حفاظت۔ یہ تو ہے صحیح علاج، اچھا علاج ہے۔ سوچنا یہ ہے، دیکھیے میں آپ کے ساتھ پچھلی قوموں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، بہت زیادہ تعداد میں تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور ان کو گھمنڈ تھا اپنی کثرت کا، حقوق بہت زیادہ ہے، سارے دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ، ہم سارے دنیا والے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، ہمیں کون ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ ان کو اپنی کثرت نہیں کرنا تھا، اپنی کثرت پہ گھمنڈ تھا، اسی میں چلتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کو مان لو، اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو شرک کر رہی ہو اور اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو خدا مانتے ہو، ان کو چھوڑ دو، یہ شرک بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اسی کو سب کچھ کرنے والا، اسی کے قبضہ کرنے میں سب کچھ ہے، اس کے یقین بنا۔ اللہ سے بولے تو مان لو، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس پر دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے،
950 سال، 50 سال کم، 1000 سال، 1000 سال کم، 1000 سال صرف 50 سال کم، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بادشاہ آتے رہے۔ 950 سال کی محنت میں 80 یا 82 آدمی مسلمان ایمان میں، ساری انسانیت کفر و شرک و بت پرستی میں۔ اللہ نے عذاب بھیجنے کا ہدف بنایا، اب نوح علیہ السلام کو مجھے کشتی بنا، کشتی بنانی شروع کی، کشتی بنانی شروع کی۔ اب قوم والے اور ہنسنے لگے، ٹھٹا اڑانے لگے، دیکھو جی دیکھو دیکھو جی دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، ان کا دماغ خراب ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ پر کشتی تو چلتی ہے پانی میں، کشتی چلتی ہے پانی میں، یہاں کون سا پانی ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آج تمہارا ٹھٹا کر رہے ہو، اب تو جب اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب میں تم گرفتار ہو گے، تم رو گے ہم سے۔ اللہ کا عذاب ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو ایمان لے آئے تھے اللہ اپنے نبی کو، اور ان لوگوں کو جو پر ایمان لائے تھے، کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، اللہ نے بچایا۔ اس کے بعد قوم عاد، نبی مطیرہ، بت پرستی، شرک، بتوں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا، اللہ کے شریک ٹھہرانا۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، نہیں مانے، چلتے چلتے جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ جھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور مہلت بھی بہت دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو گئی ہے پتہ نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ واقعہ ایسا نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں اللہ ہدایت دینے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے اللہ نے بھیجے۔ قوم عاد کو بہت مہلت تھی، بہت مہلت تھی۔ آخر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیج کے سب کو تباہ کیا۔ جو ایمان والے تھے اللہ کے نبی کو، ایمان لانے والوں کو اللہ بچا لیا، اور سب کو ہلاک۔ اس کے بعد پیچھے قوم سمود، جو میں عرض کرنا چاہا تھا وہ یہ کہ قوم سمود نے یہ دیکھا، ہم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا، پانی کا غرق تو مر گئے۔ ہم سے پہلے قوم عاد، ان کو اللہ نے عذاب بھیجا ہوا کا، قوم عاد ان کو اللہ نے عذاب بھیجا ہوا کا۔ اب یہ جو ہم ایسا انتظام کریں گے جہاں پانی نہ پہنچ سکے اور جہاں ہوا نہ پہنچ سکے، ہم پہاڑوں کے اوپر اندر کھود کے اپنے گھر بنائیں۔ اب پہاڑ پانی کہاں چڑھ سکتا ہے اور ہوا پہاڑ کے اندر کہاں پہنچے گی؟ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ عرض کرنا چاہا تھا میں، یہ سوچ غلط ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ عذاب آیا، یہ جو زلزلہ آیا، ہمارے پاس زلزلہ بتانے والے آلات نہیں تھے، یہ زلزلے کے آنے سے پہلے ہم کو بتانے کا زلزلہ آنے تھا، اور ہم نے زلزلہ پروف عمارتیں نہیں بنائی، ہم زلزلہ پروف عمارتیں بناتے۔ یہ سب سوچ کر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو چاہے جتنی مرضی زلزلہ پروف عمارتیں ہوں اور جتنے مرضی زلزلے کے بتانے والے حالات ہوں، اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے، اور جن کا اللہ کا عذاب آتا ہے وہ کچھ نہیں، وہ ہلاک ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سوچ غلط ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے کہ یہ سوچے ان پہ عذاب کیوں آیا، اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانے، یہ شرک کرتے رہے، توحید نہیں، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، جی اللہ کو ایک نہ مانا، اور اللہ پہ یقین نہ کیا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پہ عمل نہ کیا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو نہ مانا، ان کے طریقوں پر نہ چلے، اس لیے عذاب آیا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے یقین کو بنائیں گے، اپنے یقین کو بنائیں گے، اپنے یقین کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، تاکہ ہم اللہ کی قبر سے بچ جائیں۔ یہ ہے صحیح۔ ہم بھی اللہ معاف کرے، آج یہ سوچتے ہیں
کہ سیلاب آیا ہم نے اس کے لیے انتظام نہیں کیا تھا، یہ زلزلہ آیا اس کے لیے انتظامات نہیں کیے تھے، اب اس کے لیے انتظامات کریں گے، یہ سب سوچے غلط۔ اب جو قوم سمود نے سوچا تھا ایسی جگہ گھر بنائیں گے جہاں پانی نہ پہنچ سکے اور جہاں ہوا نہ پہنچ سکے، کیا اللہ کا عذاب پانی اور ہوا میں محدود ہے؟ اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو صرف پانی سے ہلاک کریں گے یا ہوا سے ہلاک کریں گے؟ چانچے جب اس قوم نے بھی، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، توحید کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہ کیا اور اپنے شرک میں بت پرستی میں پڑے رہے، شرک میں بت پرستی میں پڑے رہے، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں انجام کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، بلکہ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا، صرف ایک فرشتے۔ ان کی کئی بستیاں تھیں، مختلف جگہوں میں بستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، آسمان سے اترا تو زمین پہ آ کر اس نے زور سے چیخ ماری، ایک فرشتے زور سے چیخ ماری، جہاں جہاں کی بستیاں تھیں وہ سارے بستیوں والے اس چیخ کو برداشت نہ کر سکے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور قوم تھے وہ اپنے گھروں میں مرے پڑے۔ دوسرا عذاب قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے ان پر زلزلہ بھیجا، فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، اور دوسری بات ہے الصيحة، چیخ نے، فرشتے کی چیخ نے، زلزلے نے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دو عذابوں کا ذکر ہے، ممکن ہے پہلے فرشتے کی چیخ آئی ہو بعد میں زلزلہ آیا ہو، یا پہلے زلزلہ آیا ہو بعد میں فرشتے کی چیخ آئی ہو، بہرحال دو عذابوں کا ذکر ہے، اور یہ دونوں عذاب نہ پانی کا عذاب تھا نہ جو ہے ہوا کا عذاب۔ تو یہ سوچنا کہ یہ جو عذاب آیا ہے اس سے بچاؤ کے انتظامات کرو، یہ سوچ غلط ہے۔ جو اندر کی سوچ ہے، جو گہری سوچ ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا، اللہ کے حکموں کے توڑنے کی وجہ سے آیا، یقین کے بگاڑ کی وجہ سے آیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا۔ اب ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس کی محنت کرنی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو چلنے والا ہے، اور ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چلنے والا ہے۔ دیکھیے نا، اگر ہم محنت جیسے محنت کرنی چاہیے اگر ہم محنت نہیں کر رہے تو بھائیو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی سب مسلمانوں کے اللہ حفاظت کرنا، آمین۔ ہم بھی محفوظ نہیں، ہم خود صحیح چل رہے ہیں، ہم یقین اپنا بنا رہے ہیں اور یقین بنانے کی محنت کر رہے ہیں، یقین کی دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ میرا یقین درست ہو جائے، اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یقین کے بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو اس پر بتا رہے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دل کے یقین کے بگاڑ کو صحیح کر لے، اپنا یقین بنا لے، اپنے اعمال کو درست کر لے اور مسجد والا بنے، مسجد والا بنے۔ آج ہم مسجد والے نہیں، آج ہم مسجد والے نہیں، آج ہم اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو ہم اللہ سے کہیں اللہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ پہ قسم کھا رہے اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ، ہماری تفسیر جامع کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشہور یہ کہ منظور انوار اس کا نام ہے، اس کی مصنف ملا جیون رحمۃ اللہ، اس کتاب کا نام نہیں لکھا مصنف کے خلاف ہمارا نام نہیں لکھا، یہ مشہور ہے ملا جیون رحمۃ اللہ، اللہ والد ہے، اللہ والد ہے۔ ان کے زمانے میں شاہ جہاں بادشاہ تھے، ان کو ان کے درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے پاس دنیا بھر کے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں اور ان کے لوگ آتے ہیں
وہ ریشم کے لباس پہنے ہوتے ہیں، آپ یہ ریشم کے لباس پہنے میں نہیں ہوتے، آپ کم درجے کے مالک ہوتے ہیں، اونچے درجے کے مالک۔ آپ بھی اس مصلحت کی وجہ سے کہ ان کے سامنے سلمان بادشاہ کم درجے کے نہ ہوں، آپ بھی اس مصلحت کی وجہ سے ریشم کے لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ ریشم اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کو اجازت ہے، مردوں کو اللہ پہنائیں گے، جنتیں پہنائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کے لباس پہنائیں گے جنت میں، جنت میں نزل ریشم کے لباس پہنائیں گے، جنت کے کیا مزے ہی مزے۔ خیر، بادشاہ نے اپنے درباریوں کے کہنے میں آ کر ریشم کے لباس پہننا شروع کر دیا۔ جو حق پائے لوگ تھے اور دین پر چلنے والے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بادشاہ نے کیا شروع کر دیا، یہ تو حرام ہے، ناجائز۔ ایک دن ملا جی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے مسجد میں، ممبر پہ تشریف فرما ہو۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جمعے کی نماز یا 5 نمازیں چھوڑ دے، جو آج کام سلمان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دو۔ بادشاہ کے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے، ملا جی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی کھڑے ہوئے، ملا جی ایک مسئلہ بتائیے، مردوں کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ ملا جی ایک مسئلہ بتائیے، مردوں کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سب لوگوں کو روکا، اب بادشاہ اور اس کے درباری، اس کے وزیر وزراء سب ریشم کے لباس پہنے مسجد میں موجود تھے۔ ٹھہر جاؤ، سب لوگوں کو روکا، گھر میں تشریف لے گئے، اپنی وصیت لکھی، حق بات کہوں گا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے یہ میری وصیت ہے، میرے بعد کسی کا حق نہ رہ جائے، کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہ جائے۔ گھر میں تشریف لے گئے، جا کے ساتھ وصیت لکھی، بعد میں تشریف لائے، عمر میں تشریف فرما ہوئے، سارا مسجد بھری ہوئی، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ جی میں حاضر ہوں، کیا تم نے سوال کیا؟ لیکن ملا جی یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے ریشم کے لباس پہننا کیسا ہے؟ فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنے گا وہ کافر ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جو آدمی حلال سمجھے اس کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کے پہنے گا وہ کافر ہے۔ بس یہ فرمایا اور مؤذن کو حکم دیا حرام ہو۔ مؤذن نے اذان دی، اب بادشاہ پیش و تاب آ رہے ہیں، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے، مسجد ہے، سارا مجمع ہے۔ اب وہ مؤذن نے اذان دی، ملا جی نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے بڑے اطمینان سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ بادشاہ سلامت اپنے محل پہنچے اور غصے میں داد پی لے، غصے میں داد پی لے، آج بڑے مجمع میں ملا جی نے کیا کہہ دیا، اب ملا جی نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، حکم دیا جاؤ اور ملا جی کو پاپ و زنجیر گرفتار کر کے لے آؤ۔ صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملا جی کے شاگرد تھے، آگے محل سے نکلے، سیدھے پہنچے ملا جی کے پاس، ملا جی ختم ہو گیا، ملا جی ختم ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہ جی وہ ابا حضور نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، تیرا باپ اپنی طاقت کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، لاؤ میں ہتھیار، لاؤ میں ہتھیار۔ شاگرد تھے، نیک شاگرد تھے، سعادت مند، استاد کی خدمت کرنے والے، سمجھ گئے کہ استاد کے ہتھیار کیا ہے، مسواک اور وضو۔ پایا کہ مسواک مومن کا ہتھیار، مومن کا وضو مومن کا ہتھیار، معاف کیجیے مسواک ہے، وضو مومن کا ہتھیار، کیسے ہے؟ تو لاؤ میرے ہتھیار۔ بیٹے سمجھ گئے اور شاگرد سمجھ گئے، جلدی لوٹے پانی مسواک لا کے استاد جی کو دیا، اب دوڑے بھاگے محل کی طرف، ابا حضور، ابا حضور، آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں تو ملا جی سے معافی مانگ لیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے ابا حضور، انہوں نے اپنے ہتھیار منگوا لیے، انہیں اپنے ہتھیار منگوا لیے،
وضو کا پانی منگوا لیا، مسواک منگوا لی، وضو کر کے مسواک کے ساتھ وضو کر کے اگر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر دی، نہ آپ بچیں گے نہ آپ کے گھر بچیں گے. جلدی نکلیے، چھوڑیے ان سب چیزوں کو، جا کے معافی مانگ لیجیے ان سے، انہوں نے آپ بچیں گے نا. بیٹے سمجھ جائیں استاد جی صحیح ہے. اگر استاد جی نماز پڑھ کے اور یوں ہاتھ اٹھا لیے تو باقی باپ کی شکل سوا ہو جائے. بادشاہ کی سلطنتیں کیا ہے؟ کرنے والے تو اللہ ہے، کرنے والے اللہ. بادشاہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹے جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بادشاہ ننگے پاؤں محل سے بغیر کسی محافظ کے ننگے پاؤں دوڑتا پہنچا ملا جی کر اور پاؤں پکڑ لیا گئے. ملا جی مجھے معاف کر دو. نہیں، تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی حکومت پر، تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر. آج دیکھ لیتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا کس کی طاقت زیادہ ہے. ملا جی معاف کر دو، ملا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی. بیٹا یہ معافی مانگ رہے ہیں، باپ مانگ رہے ہیں، بادشاہ پاؤں پڑ رہا ہے. ملا جی کو رحم کیا، اچھا چلو آج کا خیال رکھو، معاف کر دو. یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ والے جن کی دعا اللہ سے لگی تھی. ایک بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ. شاہجہاں تھے، ان کے بادشاہ تھے، وہ ان کے مرید تھے شیخ سلیم چشتی کے. اپنے بیٹے کا نام انہوں نے اپنے پیر صاحب کے شیخ کے نام پر سلیم رکھا، لیکن اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، اس لیے کہ شیخ کا نام تھا. شیخ کو شیخ نہیں کرتے تھے. جب اپنے بیٹے کو آواز دیتے شیخ کرنے والے بیٹے کا نام سلیم تھا اور سلیم بھی شیخ تھا. یہ شیخو پورا، یہ جو لاہور کے پاس شہر ہے، چھوٹا شہر ہے شیخو پورا، کہتے ہیں کہ انہی کے بیٹے کے نام پر یہ شیخو پورا ہے. یہ شیخ سلیم چشتی اللہ ہے، مجھے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا باہر ان کا خادم گھر کے باہر ایک گدڑی جو اپنے مخدوم کی، ان کی جو گدڑی تھی جس میں جوئے وغیرہ بیٹھ کے نکال رہا تھا. سردیوں میں مسلسل اوڑھنے سے بعد دفعہ سردی کے موسم میں جوئے ہو جاتے ہیں، گرم گرم تو وہ جوئے دیکھ رہا تھا باہر. ایک دم دوڑتا رفتہ اندر آیا. حضور حضور کیا ہوا؟ کیا ہوا حضور؟ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. آنے تو آنے دے. میں سمجھا کوئی موٹی چوٹ پکڑ لی تھی، میں سمجھا کوئی موٹی چوٹ میرے ہاتھ آ رہی ہے اس کو دکھانے کے لیے آیا. ارے آنے تو آنے دے، کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ وہ باہر چلا گیا. وہ تو بڑا ڈرتا آیا تھا، بڑی اہم سوال لے آیا تھا. اور شیخ نے خبر کیسے اڑا دیا. کیا بادشاہ آنے دو. میں سمجھا کہ موٹی چوٹ پکڑ لی تمہیں، اس کے بعد میں دکھانے آیا کہ جا جا کر کام کر. اور چلا گیا کام میں لگ گیا. بادشاہ سے آیا، ان کے وزیر تھے، ان کو بڑا یہ تھا کہ بادشاہ سلامت شیخ صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں. اور وہ چلتے تھے وزیر صاحب پر. بادشاہ صاحب نے کہا دیکھو شیخ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اپنی زبان کا بند رکھنا، اپنی زبان بند رکھنا، اپنا مونگی کھاؤ گے، مونگی کھاؤ گے، چھوٹ کہنا. اور وزیر صاحب کو غصہ تھا، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے. اچھا شیخ سلیم چشتی ہے اسی طرح بات بنا کے بیٹھے ہوئے. جب بادشاہ سلامت اندر داخل ہوئے، سلام کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. بادشاہ ہاتھ بڑھا دیا، مطمئن آ کے بیٹھ گئے. وزیر کو بہت بڑا لگا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، شیخ سلیم چشتی ادب بھی نہیں کیا، پاؤں سمیٹ لے. اتنے ادب نہیں کیا بادشاہ کا. بادشاہ کے ان کے نام سے کانپتے ہیں اور یہ پاؤں بھی نہیں سمیٹ رہے. اب وزیر نے اور کسی کو پاؤں کھا رہا تھا تاکہ حضرت یہ آپ کے پاؤں پیچھے پڑ گئے. طنز کیا، یا آپ کے پاؤں کب سے پڑ گئے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ بادشاہ کو دیکھیے پاؤں سمیٹ نہیں آپ نے، پاؤں کب سے پڑ گئے. اور نے اپنے ہاتھ مٹھی آگے پھیلائی، جب سے اپنی مٹھی ہم نے بند کی ہے ہمارے پاؤں پڑے. کیا مطلب؟
جب سے اپنا ہاتھ ہم نے اللہ کے سامنے جب پھیلاتے ہیں، اوروں سے اپنی مٹھی بندی ہوئی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں قربانی قوم کرے ہیں یا اور شریف پھول کھیلے کر اور کر لے بات اور کر لے بات اشارے سے کہا، پہلے مانا کیا تھا دیکھ نے زبان کھولی اور منہ بھی کھایا، اب تو وزیر صاحب کو بہت تیش آیا کہ میں تو شیخ صاحب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا تھا، انہوں نے میری چھٹی کرا دی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ جب سے ہم نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے ہمارے پاؤں پڑ گئے۔ اب پھر سوچیے اس کو حضرت ایک بات ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ایک مسئلہ پوچھے وزیر صاحب کو جو پوچھیے حضرت یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، وضو کرتے ہوئے کلی کرنا ہے سنت، وضو میں کلی کرنا ہے سنت، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے سنت، اور منہ دھونا ہے فرض۔ وزیر صاحب نے اتنا مشکل مسئلہ ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو شیخ صاحب راوی جیسے نہیں کہہ سکتے۔ وضو میں کلی کرنا تو ہے سنت، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے سنت، اور منہ دھونا فرض۔ یہ سمجھ بھی نہیں آتا، منہ دھونا پہلے ہونا چاہیے تھا، فرض پہلے ہونا چاہیے تھا، سنت بات ہونی چاہیے، فرض کا درجہ اونچا ہے۔ ہمیں وہ کھانا ہے اپنے خالق کو بات جو باہر وہ کھانا ہے اس کو بلایا، ابھی دیکھ کیا کہہ رہے ہیں خالق عزیز صاحب کی بات سنو۔